دوست کے گھر جائیں، مہمان بن کر جائیں، تو پاکستان میں کتنی مہمان نوازی کی جاتی ہے. ہم میزبان جو ہے وہ اپنی سب چیزیں بچھا دیتا ہے مہمان کے لیے، اور کھانے طرح طرح کے دیتا ہے، خیال رکھتا ہے. میں یہاں شوج آباد کے اس علاقے میں آیا ہوں، اب مجھ سے کتنی محبت سے ملے، سب سے زیادہ مجھ سے بڑی محبت سے ملے، آنکھوں پہ بٹھایا مجھے اپنے، اور میں اب جاؤں گا مجھے کھانا بھی کھلائیں گے، تواضع بھی کریں گے، محبت سے بھی ملیں گے، مزید جناب میرا خیال رکھیں گے. تو یہ ہمارا مسلمانوں کا اور یہ خاص پاکستان میں لوگوں کا طریقہ ہے کہ مہمان نوازی کی جاتی ہے، اور میزبان جو ہے وہ اپنا سب حاضر کر دیتا ہے مال. میرے دوستوں، لیکن کیا کوئی ایسا بھی میزبان ہوتا ہے کہ جس کے گھر تم روزانہ جاؤ، ایک بار جاؤ، دو بار جاؤ، تین بار جاؤ، روزانہ جاؤ، روزانہ آپ کی مہمان نوازی کرے؟ میرے دوستوں، کوئی ایسا میزبان نہیں ملے گا. ارے ایک دفعہ جاؤ گے، اس کے گھر رہو گے، 3-4 دن رہو گے، تمہارے خوب خیال رکھے گا، تمہیں کھانا پلائے گا، اچھے مشروبات پلائے گا. لیکن 3-4 دن کے بعد جب تمہارا دل بھر جائے گا تو پھر تم، ظاہر سی بات ہے، تمہیں وہ بھی رخصت کر دے گا، تم خود بھی واپس آ جاؤ گے، ضمیر بھی مجبور کرے گا. اور شریعت میں تو ویسے میرے خیال میں 3-4 دن سے زیادہ مہمان نوازی وہ ہے بھی نہیں جائز. تو 3-4 دن کے بعد آپ کو واپس ہی آنا ہے. تو کوئی ایسا میزبان نہیں ملے گا آپ کو دنیا میں کہ آپ مستقل اس کے مہمان بن کے رہ جائیں اور وہ مستقل آپ کی تواضع کرے. لیکن میرے دوستو، ایک مہمان نوازی کا ذریعہ ہے جو مستقل روزانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک دفعہ نہیں، ارے دن میں 5 دفعہ مہمان نوازی کرتا ہے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے، سرکار کی حدیث ہے کہ فَأَحْسَنُ الْوُضُوَّ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ. یہ حضور کی حدیث ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور ثم أتى المسجد، مسجد میں چلا جائے، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وہ اللہ کا مہمان ہے. کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہے. اور وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، کہ جو میزبان ہے اس کے اوپر پھر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اپنے مہمان کا خیال رکھے. تو جب ہم اچھی طرح سے نیک نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وضو کر کے ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کا مہمان ہم بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر یہ حق ہے کہ اپنے مہمانوں کا خیال رکھے، ان کی تواضع کرے. لیکن میرے دوستو، اللہ تواضع کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی تواضع کی اپنی شان ہے. اللہ جو ہے وہ وہاں ہمیں مسجد میں کوئی وہ بریانی ہم نہیں کھاتے ہیں، کوئی وہاں پہ قورمے نہیں کھاتے ہیں، کوئی ہم وہاں پہ اور سوغات، کوئی سون حلوے اور آئس کریم اور یہ مشروبات ہم نہیں پیتے ہیں، طرح طرح کی پیپسی کوکا کولا نہیں ملتی. لیکن اللہ کی تواضع کیا ہے؟ یہ جو نمازیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے تواضع ہیں. میرے دوستو، بزرگوں نے لکھا کہ جو نماز کے ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ نماز کی غذائیں ہیں، یہ نماز کی غذائیں ہیں. اور جو اس میں ہم کلمات ادا کرتے ہیں، جو سورتیں ہیں، اور جو ہم دیگر کلمات ادا کرتے ہیں، یہ مشروبات ہیں، یہ نماز کے مشروبات ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تواضع ہے. اور پھر میرے دوستو، ہر نماز کی اپنی لذت ہے. جیسے کسی گھر میں جاؤ اور مہمان بن کر جاؤ تو کھانے رکھے گا تو بریانی کا اپنا مزہ ہے، پلاؤ کا اپنا مزہ ہے، کباب کا اور قورمے کا اور دیگر چکن کا، مٹن کا اپنی لذت ہے. میرے دوستو، اسی طرح نماز میں ہر نماز کی اپنی لذت ہے. فجر کی اپنی لذت ہے، ظہر کی اپنی لذت ہے، عصر کا اپنا مزہ ہے، اور پھر مغرب اور عشاء کا اپنا سرور، اپنا کیف ہے. میرے دوستو، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں دن میں 5 دفعہ وہ ہمیں مہمان بناتا ہے اور وہ ہماری میزبانی کرتا ہے. لیکن ہم لوگ غافل ہیں اور ہم اپنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں. اور پھر میرے دوستو، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس بہترین چیز سے ہم محروم ہو گئے.